نومبر میں انفلیشن ہے 4.9% پہنچی ہے. ملک کے اندر عام آدمی غریب آدمی کا بوجھ کم ہوگا. اسلام آباد میں ایک ہر طرف افراتفری کا سامان تھا, توڑ پھوڑ کر رہے تھے. پولیس والا شہید ہوا, رینجرز کے وہ شہید ہوئے, درجنوں زخمی ہوئے. ملک کی جو انہوں نے بےعزتی انہوں نے کروائی اپنے ان انتہائی غلط اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے. ایک دن کے اندر اسٹاک ایکسچینج 3,500 پوائنٹس نیچے آگے گرا. اس رات ڈی چوک سے اور پیچھے جب ہٹے تو اگلے دن اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ باؤنس بیک کیا, اور نہ صرف پچھلے دن کے جو لاسز تھے ان کو میٹیگیٹ کیا, بلکہ جو گینز آئے. یہ ایک بیرومیٹر ہے. پی ٹی آئی نے اپنے غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ملک کی بے عزتی کرائی. دھرنوں نے ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کی. ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ 3,500 پوائنٹس گری. جیسے ہی دھرنا ختم ہوا اسٹاک مارکیٹ پھر بلندی پر چلی گئی. 70 ماہ بعد مہنگائی کم ترین سطح 4.9 پر آ گئی. اس کمی سے عام آدمی پر بوجھ کم ہوگا. معاشی بہتری کے اثرات آنے والے دنوں میں مزید مثبت ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا چینی برآمد ہونے کے باوجود قیمت میں کمی ہوئی. چینی برآمد کرنے سے ملک کو $500 ملین کا فائدہ ہوا. پاک آرمی کی مکمل گرفت سے چینی کی اسمگلنگ زیرو ہوئی. شہباز شریف نے یورپ میں PIA فلائٹ آپریشن بحال ہونے پر خواجہ آصف کی تعریف کی. خان صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 12 شہداء کے بارے میں بتایا, جو رینجر کے اہلکار شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا. خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے. یہ مخالفین ہیں جو تفرقہ ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. جو باتیں ہوگی وہ پارلیمان کے اندر آپ نے اس کا پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, احتجاج بھی کرنا ہے, آپ نے سینٹ میں بھی اجلاس ریکویزیشن کرنا ہے, اور یہ آواز انشاءاللہ ہم ہر جگہ اٹھاتے رہیں گے. نیکسٹ لائے عمل انشاءاللہ تعالی خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے. ڈی چوک اسلام آباد میں سینکڑوں نہیں 12 کارکن شہید ہوئے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اپنے ہی پارٹی رہنماؤں کے بیانات کی تردید. بیرسٹر گوہر کا احتجاج میں سینکڑوں شہادتیں, کہنے والوں سے لا تعلقی کا اعلان. میڈیا سے گفتگو میں کہا کسی بھی لیڈر کو ریلی کے ساتھ ڈی چوک آنے کا نہیں کہا گیا تھا. بانی نے رینجرز, پولیس اور 12 PTI کارکنوں کی شہادتوں پر اظہار افسوس کیا. بانی نے احتجاج کا معاملہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اٹھانے کا کہا ہے. آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بانی PTI کریں گے. بانی PTI کی صحت سے متعلق غلط خبریں چلائی جا رہی تھیں. وہ اڈیالہ جیل میں بالکل ٹھیک ہیں. PTI احتجاج میں ہلاکتوں پر غلط رپورٹنگ. پاکستان نے BBC سے رابطہ کر لیا. حکومت پاکستان نے BBC مینجمنٹ کو شکایت درج کرا دی. حکام کے مطابق حساس موضوع پر BBC نے غلط اور گمراہ کن اعداد و شمار نشر کیے. BBC اپنی غلطی کی تصحیح کرے. میڈیا رپورٹنگ میں صحافتی اقدار کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے. ہم نے اٹک میں مظاہرین کو ریسیو کرنا شروع کر دیا. ہم نے M1 کے اوپر, پتھر گڑھ کے اوپر ہماری پکٹس تھیں, حسن ابدال میں ہماری پکٹس تھیں, فتح جنگ میں ہماری پکٹس تھیں. ہم نے ان کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کیا. وہاں پہ مزاحمت بھی ہوئی, وہاں پہ ہم پہ دوبارہ فائرنگ ہوئی, لیکن پولیس نے انتہائی جاں فشانی سے اپنی جانوں ہتھیلی پر رکھ کر ان کو گرفتار کیا. اریسٹ کے وقت ہم نے ویریفیکیشن کو جو ہے وہ 4 سٹیپس میں کیا. اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کوئی بے گناہ بندہ, کوئی عام کمیوٹر جو ہے اس میں اریسٹ نہ ہو جائے. یہ سو پروفیشنل ہیں کہ ان کی آپریٹنگ سپیڈ جو ہے وہ thrice the speed of our elite commandos. اتنے ٹرینڈ بندے اور اتنے ہیویلی آرمڈ بندے ہیں یہ, اور یہ ان کا یہ سمجھ لیں کہ اٹیکنگ اور عسکری اسکواڈ ہے, جو کہ جتنی کیجوٹیز ہماری ہو رہی ہیں وہ سب ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. نومبر کو احتجاج کرنے والوں میں 100 تربیت یافتہ شرپسند تھے. پولیس پر کیمیکل بموں سے حملے, برازیلی ساختہ آنسو گیس شیل پھینکے. یہ پاکستانی شیل سے 4 گنا زیادہ طاقتور تھے. بلٹ پروف جیکٹس پہنے اور وائرلیس سیٹ سے لیس مظاہرین نے پولیس کی کمیونیکیشن بلاک کی. کیمیکل سے بھری ایک گاڑی چلتی پھرتی بم فیکٹری تھی. DPO اٹک غیاث گل کی پریس کانفرنس. کہا غازی بروتھا پر شرپسندوں نے بڑے پنکھوں سے پولیس اہلکاروں پر گیس پھینکی. جھڑپوں میں 147 جوان زخمی ہوئے, 25 کی حالت تشویشناک ہے.
گرفتار 1150 افراد میں 89 کا ڈیٹا پاکستان میں موجود نہیں۔ ڈی پی او اٹک نے مظاہرین سے حاصل سامان کی تصاویر بھی دکھا دی۔ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ، مزید 7 مقدمات میں گرفتار۔ بانی کی 28 ستمبر اور 5 اکتوبر کے 6 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ ڈی چوک میں احتجاج پر پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ بشرا بی بی، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، خالد خورشید، فیصل جاوید سمیت 96 ملزمان نامزد۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف درج مقدمات میں اہم پیش رفت، 8 کیسز میں جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے خلاف وائٹ پیپر تیار کر کے بانی کو بھیجنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ سمیت مرکزی قیادت پر الزامات۔ کور کمیٹی ممبران نے مرکزی قائدین کو کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ہمارے نام ایف آئی آر میں، لیکن بیرسٹر گوہر ہر بار بچ نکلتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نہ گراؤنڈ پر تھے، نہ انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی سیاسی اور کور کمیٹی فیک نیوز کا شکار۔ اتوار کے روز کور کمیٹی گروپ میں فیک نیوز شیئر کی گئیں۔ کور کمیٹی گروپ میں حلیم عادل شیخ نے اسد کیسر اور محمود اچکزئی پر حملے کی خبر شیئر کی۔ سیماویہ طاہر نے بین الاقوامی میڈیا کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت کی خبر شیئر کی۔ اسد کیسر کے حوالے سے ایک ہفتے میں 6 فیک نیوز شیئر کی گئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کرم لڑائی میں 133 ہلاکتوں کی تصدیق۔ علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور متحرک۔ فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر کو دہشت گرد قرار دے کر کارروائی کرنے کا اعلان۔ لوگوں سے اسلحہ جمع کرنے اور نجی بنکرز کو مسمار کرنے کی ہدایت۔ متاثرہ علاقے میں فرنٹیئر کانسٹیبلری تعیناتی کے لیے وفاقی حکومت کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مسئلے کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے گرینڈ جرگہ تشکیل دے دیا۔ نفرت پھیلانے والوں سے دہشت گردوں جیسا سلوک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک اور احسن اقدام، مہنگائی کنٹرول کرنے، تجاوزات کے سدباب کے لیے پہلی باقاعدہ اتھارٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ پیرا کو 3 ماہ میں فنکشنل کرنے کا ٹارگٹ بھی دے دیا۔ ہر تحصیل میں سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر، انویسٹیگیشن آفیسر، سینئر سارجنٹ اور سارجنٹ تعینات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کی کرسمس گرانٹ کے لیے 2300 خاندان اہل قرار۔ کرسمس سے قبل فی خاندان 15,000 روپے گرانٹ فراہم کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کے چیئرمین تعینات۔ وکیل مصباح اللہ اور حماد حسن رندھاوا کی بطور ممبر تعیناتی۔ تینوں تعیناتیاں 3 سال کے لیے کی گئیں۔ وزارت اوورسیز پاکستانیز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 5% سے بھی نیچے آ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال نومبر کی نسبت رواں سال نومبر کے دوران مہنگائی 4.9% تک پہنچ گئی۔ اکتوبر کی نسبت نومبر میں مہنگائی کی شرح 0.5% کم ہو گئی۔ ایک ماہ میں ٹماٹر 27%، انڈے 12% مہنگے۔ ایک سال میں دال چنا 72%، بیسن 59% مہنگا ہوا۔ سرکاری حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری روز، وقت مزید بڑھانے کا امکان۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق ملک بھر سے 54,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ درخواستیں مکمل ہونے کے بعد حج پروازوں کے شیڈول کو حتمی شکل دی جائے گی۔ لاہور میں گھریلو ناچاکی پر اہلیہ کو قتل کرنے والا سفاک شوہر گرفتار۔ ملزم جنید نے بیوی پر بیلٹ اور پائپ سے بہیمانہ تشدد کیا۔ انیکا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا واقعے کا نوٹس، سی پی او سے رپورٹ طلب۔ ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم۔